السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ ہے، آج ہم آیت نمبر 6 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ ان ساری دعاؤں کا ایک ہی مطلب ہے، اللہ ہمارا سینہ، ہمارا دماغ، ہمارا دل دین اسلام کے لیے کھول دے، ہمارے علم میں برکت دے، ہمارے عمل میں برکت دے، ہمارے رزق میں برکت دے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی تھی، جو بہت ہی اہم ہے، بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ قرآن کی جو اتھینٹک پہلی جو بہت بڑی مفصل صورت ہے، اور پورے قرآن کی سب سے بڑی جو ہے وہ صورت ہے، مدنی صورتوں میں پہلی سورہ ہے، اور اس کی جو ہے 286 آیات ہیں، 40 رکوع ہیں، یعنی سب سے بڑی صورت ہے یہ ابھی تک کی پورے قرآن میں۔ اور اس میں جو ہے پہلے ہی شروع میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 کیٹیگریز کے لوگوں کی بات کر دی ہے۔ نمبر 1 مومنین، متقین یا مومنین، نمبر 2 کافر، اور نمبر 3 منافق۔ اب ہم نے پڑھنے کے بعد دیکھنا ہے ہم کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں، ٹھیک، اور جو جس کیٹیگری میں ہوگا اس کو کیا انعام یا کیا سزا ملے گی۔ تو پہلی آیت میں الف لام میم کے بعد جو آیت نمبر 2 ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاتھ میں ہماری کتاب ہے، اور اللہ نے کہا یہ جو کتاب تمہارے ہاتھ میں ہے اس میں شک نہیں کرنا، اس میں شک نہیں، یہ بالکل صحیح کتاب ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ کتاب ھدی للمتقین، ہدایت دے گی متقین کے لیے۔ متقی کون سے ہیں لوگ؟ ہم نے دیکھا تھا لاسٹ لیکچر میں، ھدی ہدایت دیتی ہے کتاب، للمتقین متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ نمبر 1 الذین یؤمنون، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بالغیبی غیب کے ساتھ، اور یقیمون وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، مرد باجماعت نماز پڑھتے ہیں، عورتیں جو ہے اگر موقع مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ گھر میں پڑھتی ہیں، اور صحیح نماز کو خوشی خضوع کے ساتھ پڑھنا، قائم کرنا مراد۔ وَمِمَّا، اور جو کچھ بھی رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ينفقون وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3 کیٹیگریز ہو گیا۔ نمبر 4 والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما اس کے ساتھ، انزلہ جو نازل کیا گیا ہے، الیک آپ کی طرف، یعنی قرآن۔ نمبر 5 وما، اور جو انزلہ نازل کیا گیا ہے، من قبلک آپ سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، تورات، انجیل اور زبور، ان پر ہمارا ایمان ہے، ان رسولوں پر ایمان ہے۔ وبالآخرۃ، اور آخرت کے ساتھ، ہم یہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اور آخرت کے ساتھ بھی ان کا ایمان ہے۔ یہ تقریباً 6 کیٹیگریز بنتی ہیں۔ اگر کسی کے اندر ہیں تو وہ کیا ہے؟ متقی۔ اور اگر وہ متقی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا۔ شروع میں آیا ھدی للمتقین، اب اللہ خود کہہ رہا ہے آیت نمبر 5 میں، اولئک، یہ سارے کے سارے لوگ، اعلیٰ پر، ہدن ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک، اور یہ سارے کے سارے لوگ، ہم المفلحون یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر جو فلاح ہے اس سے مراد عذاب، دوزخ کا جو عذاب ہے اس سے بچ جانا، جنت میں داخلہ ہو جانا، صراط مستقیم سے اچھے طریقے سے گزر جانا۔ اور دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو دنیاوی ہمارا اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی اچھے طریقے سے گزر جائے، جیسے کہ سورہ ال عمران کی جو آیت ہے 185 میں تفصیلاً آتا ہے کہ فلاح سے کیا مراد ہے۔ ایسے ہی ایک حدیث ہے، اس پورا ابھی تک جو 5 آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ البقرہ کی، اس کے متعلق کہ طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے،
اور ہم اس کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ کیا باتیں کر رہے تھے، اور وہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو کر بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ پوچھ رہے تھے۔ تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی کہ مجھ پر جو اسلام ہے وہ کیا ہے، مطلب میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسلام یہ ہے کہ دن رات میں 5 نمازیں پڑھے، یعنی دن اور رات کی جو 5 نمازیں یہ پڑھیں۔ اس نے کہا اس کے علاوہ؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں، ہاں اگر تم نفلی نمازیں پڑھنا چاہو تو ٹھیک ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اور میرے ذمہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا روزے رکھنا ہے رمضان کے۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ؟ اللہ کے نبی نے کہا اس کے علاوہ تم نفلی رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے، اور کوئی روزے نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی اور؟ اللہ کے نبی نے کہا پھر زکوٰۃ۔ تو اس نے کہا زکوٰۃ میں کیا کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زکوٰۃ فرضی ہے، اس کے علاوہ کوئی اگر تم کرنا چاہتے ہو تو صدقات وغیرہ کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی دین ہے، اسلام ہے، اس پر پابند ہو جو۔ جب وہ لوٹا واپس جانے کے لیے تو یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کہ اللہ کی قسم نہ میں اسے بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت الفاظ کے کہا اگر یہ سچا ہے تو اپنی مراد کو پہنچ گیا، یعنی کامیاب ہو گیا۔ لائک یہ جو نماز پڑھنا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقات خیرات زکوٰۃ دینا ہے، پہلی کتابوں پر، انبیاء پر، رسل پر، ملائکہ پر ایمان لانا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ مرنا ہے مجھے اس کے، اللہ کے نے مجھ کو، وہ رب ہے اس نے مجھے پیدا کیا اور اس کے اکارڈنگ، حکم کے اکارڈنگ مجھے زندگی گزارنی ہے، کیونکہ مجھ کو دوبارہ اس کو جواب دینا ہے۔ یہ باتیں ہی سارا ایمان ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے کر لیں گے، اور یہ ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور جب یہ راستہ مل گیا تو انسان فلاح پا گیا، یعنی دنیا کی زندگی میں بھی سرخرو ہو گیا اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخرو ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ آج کا سبق پڑھیں گے۔ شروع میں نے بات کی تھی کہ سورہ البقرہ کے شروع میں ہی 3 کیٹیگریز کا ذکر ہے، 3 لوگوں کی، 3 قسم کے لوگوں کی۔ نمبر 1 مومنین، نمبر 2 کفار کافر، نمبر 3 منافق۔ مومنین کی بات جو ہے وہ اولئک هم المفلحون، اللہ نے بتا دیا مومن کیا کیا چیزیں ہوں تو ایک مومن بنتا ہے، اور مومن بن جاتا ہے تو وہ اس کی کیا سزا ہے یا کیا جزا ہے؟ تو اس کی جو جزا ہے وہ یہ ہے، وہ اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ کی طرف سے وہ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں، اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پا جائیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آگے ایک اور قسم کے لوگ ہیں، آج ہم ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ بے شک، بعض اوقات آپ دیکھتے ہوں گے قرآن میں انا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات انا بھی ہوتا ہے۔ یہ جو حمزہ ہے جس کو الف بھی بولتے ہیں، اس کے نیچے زیر ہے، اور اگر زبر ہو تو ان دونوں کا ترجمہ سیم ہے۔ انا کا مطلب بھی بے شک ہے اور انا کا ترجمہ بھی بے شک ہے، صرف فرق اتنا ہے کہ انا ہمیشہ جملے کے شروع میں ہوتا ہے، آیت کے شروع میں ہوتا ہے، اور انا آیت کے سینٹر میں کہیں جا کر ہوتا ہے۔ دونوں کا مطلب بے شک ہے۔ انا بے شک یعنی آگے جو بات ہونے والی ہے اس میں شک نہیں کرنا، کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بات بالکل سچی ہے۔ انا بے شک الذین، وہ لوگ، کون سے لوگ؟ کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ کا۔ بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، کفر کر دیا ہے اللہ کا، اللہ کو نہیں مانا، اس کے رسولوں کو، فرشتوں کو، انبیاء کو، اس کی کتابوں کو انکار کر دیا ہے، نہیں مانا ہے۔ سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، اعلیٰ مطلب پر، ہم ان کے اوپر برابر ہے۔ انذرتہم، انذار سے نکلا ہے یعنی ڈرانا، تا تم، آپ یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ہم ان کو، انذرتہم، آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم، تا شروع میں آ گیا، تم، نون زا را زر، گرانا، نظر یعنی گرانا، ہم ان کو، لا نہیں، یؤمنون، وہ ایمان لانے والے یا ایمان لاتے۔ ان الذین، بے شک الذین، وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا ہے،
اللہ کا سواء برابر ہے۔ اے نبی بات یہ ہو رہی ہے، آپ ان کو اب سمجھائیں نہ سمجھائیں، ان کو دین کی طرف پکڑ پکڑ کے لانے کی کوشش کریں نہ کریں، ان کے دل اب نہیں ماننے والے، کیونکہ وہ کچھ زیادہ ہی ہٹ درم ہو گئے ہیں۔ کفرو جنہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ کا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ان کو ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ ان کو سمجھائیں، ان کو ڈرائیں، ان کو اس طرف لانے کی کوشش کریں، وہ نہیں آنے والے ہیں۔ کیوں؟ ختم مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوب دل، با جو ہے قلب جمع ہے، سنگل ہے، واحد ہے، اور قلوب جمع ہے، قلوبی دل، ہم ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، ٹھیک۔ وہ اعلی قوف موٹا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ قلب کا جو مطلب ہے وہ ہے دل، اور قلب جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کتا، تو اس لیے دھیان سے دیکھتے ہیں، جو دو نقطوں والا قوف ہے اس کو موٹا پڑھتے ہیں۔ وہ اعلی اور پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وہ اعلی اور پر، سمعہم ان کے کانوں پر۔ کانوں کی عربی ویسے اذن ان کان ہوتا ہے، سماعت سے نکلا ہے، تو کانوں کا کام کیا ہے؟ سماعت کرنا، سننا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جو سننا کام ہے وہ کہہ دیا ہے کہ وہ اعلیٰ اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر، ان کا جو سننا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ کان تو ہیں، کام تو کرتے ہیں وہ اپنا سننے کا، لیکن وہ نہیں سنتے جو اللہ سنانا چاہتا ہے۔ وہ والی سماعت، وہ والی بصیرت، وہ والا دیکھنا، وہ والا دل کا سمجھنا، وہ کام کرنا چھوڑ گئے ہیں۔ ختم اللہ مہر لگا دی ہے اللہ نے، علی پر، قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی اور پر، سمعہم ان کی سماعت پر، ان کے کانوں پر کیا لگ گئی ہے؟ مہر لگ گئی ہے۔ وعلی اور پر، ابصارہم بصیرت سے، ابصارہم دیکھنا، ٹھیک ہے، عین آنکھ ہوتی ہے عربی میں، لیکن آنکھ سے کام کیا لیا جاتا ہے؟ دیکھنا، تو ان کا جو دیکھنا ہے ان کے اوپر، تو دیکھنا یہاں نہیں لیں گے، یہاں ہم آنکھیں ہی ترجمہ کریں گے۔ وَعَلَىٰ اور پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصار آنکھوں کی جمع ہے، ہم ان کی آنکھوں پر، غشاوہ پردہ ہے، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ آ گیا ہے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ عظیم کا جو عین زواد اور میم عظم جو ہوتا ہے وہ بڑے کو کہتے ہیں، لیکن عظیم جو زواد کے بعد یا ساکن ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں گرامر میں تاکید کے لیے یا ہوتی ہے، یعنی بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ ہیم ہم نے پڑھا تھا، رجیم، اس طرح کی ورڈز آتے جائیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے، آگے آئے گا علیم، ان سب کا مطلب یہ جو یا آتا ہے ان کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، بہت زیادہ زور ہوتا ہے اس بات میں۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ ہم پھر دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، پہلے ہم نے مومنین کا پڑھا، اب آیت نمبر 6 سے کفار کا پڑھ رہے ہیں کہ کافر میں کیا کیا چیزیں ہوں تو وہ کافر بن جاتا ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو پھر اس کا سزا اور جزا کیا ہے۔ تو کافر وہ ہے، ان بے شک، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کر دیا، جنہوں نے انکار کر دیا نا، سیرے سے ماننا ہی نہیں اللہ کو، اللہ کی کتابوں کو، رسول کو، انبیاء کو، ملائکہ کو، وہ لوگ کافر ہیں۔ اب کافر ہیں تو کیا ہے؟ سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام یا لم نہ
तुनज़िरहुम, आप उनको गिराएं, ए नबी आप उनको अब समझाएं या गिराएं। ला नहीं युमिनून, वो ईमान लाने वाले, अब वो ईमान लाने वाले हैं तो नहीं। ईमान क्यों नहीं लाएंगे वो? क्योंकि ख़तमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ख़त्म मोहर लगा दी है अल्लाह अल्लाह ने, आला पर, कुलूबिहिम उनके दिलों पर, व आला समइहिम और उनकी समाअत पर या उनके कानों पर, व आला अबसारिहिम उनकी बसीरत पर या उनकी आँखों पर, गिशावा पर्दा है, उनकी आँखों के आगे पर्दा आ गया है। अब वो पर्दा आ गया है, अब वो ईमान नहीं लाने वाले कभी भी, तो फिर उनकी सज़ा या जज़ा क्या होगी? तो अब उनकी सज़ा ये होगी, वलहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब होगा, अज़ीम बड़ा, बहुत बड़ा अज़ाब होगा। कितना बड़ा होगा, किस नौयत का होगा, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है। अल्लाहुम्मा ला जअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।